تباہی سے بوکھلائے ہوئے جانور پاگل ہو جاتے ہیں. ایک پاگل ہاتھی شہر میں گھس آتا ہے تو اس پر گولیاں چلائی جانے لگتی ہیں. ہاتھی کی ایک آنکھ ضائع ہو جاتی ہے اور وہ شدید اذیت میں ہے. روحی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ لوگوں کو جانوروں کو یوں اذیت نہیں دینی چاہیے یا وہ اسے جان سے مار دیتے. تب ڈاکٹر گار کی زبان سے ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ روحی آج زمانہ نسل آدم کا دشمن ہو رہا ہے. تم ہاتھی کے لیے رحم کی درخواست کر رہی ہو اور وہ بھی انسانوں سے. ان اختتامی سطروں کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ حجاب نے 78 اور 79 میں اسی پاگل خانے کا قصہ لکھا ہے جس میں آج ہم زندہ ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس پاگل خانے سے بھاگ کر کسی جائے پناہ تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پہنچ پاتے. انسان نے اس کرۂ ارض پر کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں انسان کو پناہ مل سکے. کہنے کو یہ اردو میں خواتین لکھنے والیوں کا ایک نہایت مختصر احوال ہے، لیکن سوچی تو صحیح کہ 117 برس پہلے رشیدۃ النساء نے ناول کو اصلاح کے لیے استعمال کیا تھا. وہ ناول اس لگ بھگ سوا صدی کے دوران لکھنے والیوں کے ہاتھوں کس طرح منقلب ہوا. بانو قدسیہ آج بھی اصلاح معاشرہ اور استحلال کے مسائل پر بحث کرتی ہیں. اس میں چغتائی لڑکیوں کی محرومیوں اور ان کی ٹیڑھ پر لکھتی ہیں. قرۃ العین حیدر وقت سے سہمے ہوئے انسانوں کا قصہ لکھتی ہیں. سینٹ فلورا آف جارجیا کے اعترافات اور روشنی کی رفتار کے عنوان سے سائنس فکشن لکھتی ہیں. انہوں نے انسانوں کی زندگیاں کبھی میناتوری انداز میں مصور کیں اور کبھی جہازی سائز میورل بنائے. رشیدۃ النساء سے قرۃ العین حیدر، خدیجہ مستور اور جیلانی بانو تک ہماری ان گنت لکھنے والیوں نے اپنے سماج کی محرومیاں، اس کے خواب، اس کے عذاب لکھے. یہ خواتین اس سفر میں کسی سے بھی پیچھے نہیں رہیں، لیکن ان میں سے کئی جس طرح نظر انداز کی گئیں اس کے بعد آپ ہی انصاف کیجئے کہ نظر انداز کر دی جانے والی ان ناول نگاروں کے بارے میں نسائی نقطۂ نظر سے بات کرنے والیاں اگر غل نہ مچائیں، اگر یہ نہ کہیں کہ یہ تعصبات کے معاملات ہیں، تو کیا ناراض ہونے کی کوئی گنجائش ہے؟ شکریہ. بہت خوبصورت اور جامع مختصر مقالہ پیش کیا زاہدہ حنا صاحبہ نے، اور یقیناً احساس ہوا کہ خواتین نے کس قدر خوبصورت ناول لکھے ہیں اور ایسے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے جس کے لیے ایک بہت اہم اور بہت خاص سیاسی اور سماجی شعور کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین میں نہیں ہوگا، لیکن خواتین نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہر موضوع پر قلم اٹھا سکتی ہیں اور بہت خوبصورتی سے لکھ سکتی ہیں. ہماری اس تقریب کے اس اجلاس کے دوسرے مقرر کو بلانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے اردو اور عصر حاضر، اس کے لیے روزنامہ ایکسپریس کو جن اداروں کا تعاون حاصل ہے ان میں مڈاس، ویوز، ٹائم اینڈ اسپیس، ہائر، وارد، HBL اور پاکستان اسٹیٹ آئل شامل ہیں. ساتھ ہی یہ کہ اگر آپ روزنامہ ایکسپریس پڑھنا چاہیں اور پاکستان سے باہر بھی جو حضرات اور خواتین چاہیں اس اخبار کا مطالعہ کرنا، تو وہ www.express.com.pk پر یہ الیکٹرانک پیپر پڑھ سکتے ہیں. اب جب یہ دو اعلانات کر دیے تو تیسرا اعلان بھی ساتھ ہی کرتے چلیں تاکہ پھر کارروائی آگے بڑھائی جا سکے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ کل 2 اکتوبر کو بروز اتوار 3 بجے شام آرٹس کونسل میں جنوبی ایشیا میں امن اور اہل قلم کا کردار اس عنوان کے تحت ایک مذاکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اوپن فورم ہے. اس میں کسی قسم کے کسی کارڈ کی کوئی دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے. ایئر کنڈیشن آڈیٹوریم میں یہ مذاکرہ کیا جا رہا ہے. اس میں یہ تمام ہمارے مہمان جو مختلف ممالک سے تشریف لائے ہیں وہ بھی شریک ہوں گے، اور ہمارے اپنے شہر کے بھی اور ہمارے اپنے ملک کے بھی جو اہم لوگ ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، جن میں مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی شامل ہیں، اور یہاں جو شمیم حنفی صاحب ہیں، انتظار حسین صاحب ہیں، سلیم اختر صاحب ہیں، زبیر رضوی صاحب ہیں، اور ہمارے جو دیگر ممالک سے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، چائنا سے، ترکی سے، یہ تمام مہمان آپ کو کل آرٹس کونسل میں ملیں گے، اور وہاں ایک بار پھر آپ ان کے خیالات سے استفادہ کر سکیں گے. اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب میں خواتین کی حصہ داری پر،
اور خواتین کے بارے میں گفتگو کرنا اور غیر جانبداری سے بات کرنا اور خواتین کو بطور مصنف دیکھنا، تخلیق کار دیکھنا، ان کا اعتراف کرنا یقیناً ذرا مشکل کام محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر دور میں مرد حضرات میں ایسی تعداد موجود رہی ہے جنہوں نے خواتین کی تخلیقات کا اعتراف کیا ہے، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری اس تقریب میں اب اظہار خیال کی دعوت دے رہے ہیں ہم ڈاکٹر سلیم اختر کو۔ ڈاکٹر سلیم اختر تنقید کا ایک بہت بڑا نام، یہاں تک کہ اردو تنقید میں آپ کے کردار پر پی ایچ ڈی بھی کی جا چکی ہے، آپ کے افسانوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، آپ محقق ہیں اور تنقیدی دبستان اور اردو زبان کی مختصر ترین تاریخ آپ کی بڑی اہم کتابیں ہیں۔ سماعت کیجیے ڈاکٹر سلیم اختر کو۔ صدر محترم، خواتین و حضرات، جہاں تک عورت اور اس کی ذات و صفات کا تعلق ہے تو اس ضمن میں مرد کچھ ایمبیویلنٹ سے نظر آتے ہیں۔ اس رویے کا اظہار عورت سے لو ہیٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس امر کے باوجود کہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، لیکن اس خوبصورت خیال کے باوجود خود علامہ اقبال بھی عورت کو صرف تولید ہی کا کریڈٹ دیتے ہیں۔ عورت افلاطون تو پیدا کر سکتی ہے لیکن افلاطون جیسے مکالمات لکھنے پر قادر نہیں، کیونکہ ان کے بقول غیر کے ہاتھوں میں ہے جوہر عورت کی نمود۔ جہاں تک اس تناظر میں عورت کی تخلیقی مساعی، زبان و ادب کی خدمت اور بطور تخلیق کار انفرادیت اور تشخص کا تعلق ہے تو مدت تک عورت کی تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کیا جاتا رہا، لہذا شاعرہ کو دیکھ کر ٹک دل شاد کیا، لیکن اس کے آنچل کے پیچھے مونچھ بھی تلاش کرتے رہے۔ ادب اردو کی 400 سالہ شعری تاریخ کے منظرنامے پر شاعرہ نے بہت دیر میں ظہور پایا۔ وجہ ظاہر ہے، ہمارا مشرقی معاشرہ مردانہ سربراہی پر مبنی رہا ہے، ہنوز بھی ہے۔ مرد بیوی کو زیورات سے تو پیلا کر سکتا تھا، لیکن بحیثیت فرد اس کی آزادی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، ماضی میں بھی نہیں اور اب بھی نہیں۔ عورت کا بحیثیت تخلیق کا جائزہ لینے پر یہ امر بطور خاص اجاگر ہوتا ہے کہ طویل مدت تک تعلیم سے محروم رکھتے ہوئے اسے گھر کی چار دیواری میں پابند رکھا گیا، بالخصوص ہمارے مشرقی معاشرے میں۔ اور یہ بھی عجیب پرتضاد صورتحال رہی کہ صرف طوائف ہی آزاد زندگی بسر کر سکتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنی روزی خود کماتی تھی، یا پھر بڑے گھر کی بیگمات یا بعض شہزادیاں تعلیم یافتہ ہونے کی بنا پر شاعری سے شغف ملتی ہیں۔ اس لیے اگر اب تک کی معلومات کی روح سے ایک طوائف مالکہ بائی چندہ پہلی صاحب دیوان شاعرہ قرار پاتی ہے تو یہ باعث تعجب نہ ہونا چاہیے۔ حکیم فصیح الدین رنج کا تذکرہ بہارستان ناز میرٹھ 1864 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ غالباً ایسا تذکرہ ہے جو صرف شاعرات ہی کے لیے وقف ہے۔ موضوع کی مناسبت سے اسے خاص مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ 1869 میں دوسرا اور 1882 میں تیسرا ایڈیشن طبع ہوا۔ اس تذکرے کا مطالعہ کرتے وقت سب سے بڑی یہ الجھن ہوتی ہے کہ عورتوں کی شاعری پر اس کا مطالعہ کیا جائے کہ طوائفوں کی شاعری کے طور پر اسے پڑھا جائے۔ 174 شاعرات میں سے اعلیٰ گھرانے کی چند بیگمات سے قطع نظر باقی سب طوائفیں ہیں۔ کیونکہ زنانیں بازاری تھیں، اس لیے رنج کا اسلوب تنقیدی کے بجائے للچائے ہوئے گاہک جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہارستان ناز چسکے کے اسلوب میں تحریر کی گئی۔ اس تذکرے میں درج کلام کا مطالعہ کرنے پر یہ احساس ہوتا ہے کہ عورت ہونے کے باوجود بھی ان خواتین کی غزل نسوانیت سے آ رہی ہے۔ وہی مردانہ عشق، وہی مردانہ اسلوب اور وہی ہجر و وصل کے مردانہ مضامین
جو غزل کے مسلمات میں شامل ہیں۔ دراصل ان عورتوں سے زنانہ جذبات و احساسات کی ترجمانی کی